انسان موسیقی سے لطف اندوز کیوں ہوتا ہے؟ اس پر اسرار معاملے کا انسان کے لاکھوں سال کے ارتقائی سفر سے کیا تعلق ہے؟ سائنسدان موسیقی کے لیے انسان کی پسندیدگی کو اب تک کیوں نہیں سمجھ پائے اور وہ اب تک کون سی تھیوریز پیش کر چکے ہیں؟ انسانی دماغ میں موسیقی، خوراک اور سیکس کے وقت ایک جیسی تبدیلیاں کیوں واقع ہوتی ہیں؟ میں ہوں مجاہد خٹک اور آئیے ہم ان دلچسپ سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے بزرگوں تک ہر شخص موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ 1-1.5 سال کے بچے کے سامنے بھی اگر موسیقی والے کھلونے رکھ دیے جائیں تو وہ جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے گانے کے انداز میں لوری دی جائے تو وہ سو جاتا ہے۔ چین کے ایک علاقے سے ایسی بانسری دریافت ہوئی ہے جو 9000 سال پرانی ہے اور پرندوں کے پروں کی ہڈی سے بنی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کتنے طویل عرصے سے موسیقی سے لطف اندوز ہوتا آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان موسیقی کا اس قدر رسیہ کیوں ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو میں موسیقی سے مراد بنیادی طور پر تو گلوکاری ہے، لیکن آلات موسیقی کا استعمال بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اس سے گائیکی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مشہور سائنسدان سٹیون پنکر کا کہنا ہے کہ ارتقائی نقطہ نظر سے موسیقی ایک بیکار چیز ہے جو لطف تو فراہم کرتی ہے لیکن سپیشیز کے ارتقائی عمل میں کوئی حصہ نہیں ڈالتی۔ لیکن ایک حیرت انگیز دریافت نے اس نقطہ نظر کو غلط ٹھہرا دیا ہے۔ آئیے اس دریافت پر نظر ڈالتے ہیں۔ سائنسدانوں نے موسیقی سے دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کا MRI مشین کے ذریعے جائزہ لیا تو یہ انکشاف ہوا کہ موسیقی سنتے ہی ذہن ڈوپامین ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈوپامین ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جسے دماغ ایک انعام کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے دماغ سے خارج ہونے سے خوشی اور لطف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیکس اور کھانے کے وقت ریلیز ہوتا ہے تاکہ انسان زندہ رہ سکے اور نسل انسانی کو بھی بڑھا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیقی کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان موسیقی کے بغیر زندہ بھی رہ سکتا ہے اور نسل انسانی کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو پھر موسیقی سنتے ہی دماغ ڈوپامین کیوں خارج کرنے لگتا ہے؟ اس سوال نے سائنسدانوں کو طویل عرصے سے الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ اس الجھن کو مشہور سائنسدان سٹیون میتھن نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نظریے کو بہت مقبولیت مل رہی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ انسان نے پہلے بولنا سیکھا، اس کے بعد وہ موسیقی کی تخلیق کی طرف آیا۔ لیکن سٹیون میتھن کا کہنا ہے کہ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ زبان ایک پیچیدہ معاملہ ہے جسے سیکھنے میں انسانوں کو طویل عرصہ لگ گیا۔ اس سے پہلے قدیم انسان اپنے خیالات اور جذبات کو موسیقی جیسے انداز میں بیان کرتا تھا۔ وہ مختلف سروں کے ذریعے مختلف جذبات اور نظریات کا اظہار کرتا تھا۔ وہ خطرے کا اظہار بھی اسی کے ذریعے کرتا تھا اور اپنی پسندیدگی بھی موسیقی کے انداز میں بیان کرتا تھا۔ یوں موسیقی کا تعلق براہ راست قدیم انسان کی بقا سے جڑا ہوا تھا۔ جو لوگ موسیقی میں زیادہ مہارت رکھتے تھے ان کے زندہ رہنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جب موسیقی سنتا ہے تو اس کا دماغ اسی طرح ڈوپامین خارج کرنے لگتا ہے جیسے ابتدائی دور کے انسان کا دماغ کرتا تھا۔ نظریہ ارتقاء کے بانی ڈارون کا خیال تھا کہ موسیقی کا مقصد صنف نازک کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بندروں کی ایک قسم ہے جسے گبن ایپس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو گائیکی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بندر بعض اوقات مل کر بھی گاتے ہیں۔ اس گائیکی کا مقصد جنس مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ بندروں کی ایک اور قسم انڈری لیمر ہے۔ یہ بھی گائیکی سے ملتی جلتی آوازیں نکالتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ انسان بھی گبن یا انڈری لیمر بندروں کی طرح لڑکیوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ارتقاء کا ایک بنیادی نقطہ نسل انسانی کا تسلسل یقینی بنانا ہے۔ ڈارون نے لکھا ہے کہ جس طرح مرد جنس مخالف کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں اور اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہیں یا نہاتے ہیں، اسی طرح موسیقی یا گائیکی کا مقصد بھی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تاہم اس نظریے میں یہ خامی ہے کہ انسانوں میں خواتین سنگرز کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ مرد اگر لڑکیوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گاتا ہے تو یہ خواتین سنگرز کس لیے گاتی ہیں؟ یہ سوال بھی ہے کہ آخر مرد یا عورت کا گایا ہوا گیت دونوں جنسوں میں یکساں مقبول کیوں کر ہوتا ہے؟
موسیقی کے متعلق دوسری تھیوری مشہور اینتھروپولوجسٹ ایڈورڈ ہیگن کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیلوں کا کوئی ایونٹ منعقد ہوتا ہے تو پہلے گیت گائے جاتے ہیں یا قومی نغمہ گایا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگ بھی اپنی آواز ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ایڈورڈ ہیگن اور کئی دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ موسیقی کا آغاز غاروں کے دور میں ہوا، جب انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ قبیلے مل کر ایسی آوازیں نکالتے تھے جن کا مقصد اپنے قبیلے کے ساتھ تعلق کا اظہار تھا۔ یہ گروہی طاقت کا اظہار تھا اور قبیلے کو اکٹھا رکھنے میں مدد دیتا تھا۔ چمپینزی بھی جب گروہ کی صورت میں ہوتے ہیں تو ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب گائکی اور موسیقی کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس لیے ہم لاشعوری طور پر موسیقی کو پسند کرتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان پہلے براعظم افریقہ میں درختوں پر رہتا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس نے درختوں سے اتر کر زمین پر رہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ زمین کی نسبت انسان درخت پر زیادہ محفوظ تھا، جبکہ زمین پر ہر طرف درندے اور زہریلے جانور گھوم پھر رہے ہوتے تھے۔ نظریہ ارتقاء کے ماہر ڈاکٹر جوزف جورڈینیا کا کہنا ہے کہ ان درندوں کو ڈرانے اور خود سے دور رکھنے کے لیے انسانوں نے مل کر ایسی آوازیں نکالنا شروع کی جن میں ردھم ہوتا تھا۔ یہی ردھم والی آوازیں لاکھوں برس بعد کورس میں گانے کی شکل میں بدل گئیں اور اس سے گائکی نے جنم لیا۔ ڈاکٹر جوزف کے خیال میں مل کر آوازیں نکالنے کا اثر ہپنوٹزم جیسا ہوتا ہے، جو گروہ کو مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا کر دیتا تھا۔ انہی آوازوں نے بعد میں موسیقی کا روپ دھار لیا۔ نیچر نیورو سائنس میں شائع ہونے والی ریسرچ میں موسیقی کو پسند کرنے کی ایک اور وجہ بتائی گئی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق انسان پیٹرنز کو پسند کرتا ہے۔ غاروں کے دور میں جب درختوں سے سرسراہٹ کی آواز آتی تھی تو ایک پیٹرن بنتا تھا اور انسان چوکنا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس آواز کا مطلب کسی درندے یا دشمن قبیلے کے افراد کی آمد ہو سکتا تھا۔ یہی سرسراہٹ اور حملہ ایک پیٹرن ہوتا تھا۔ اسی طرح گھر میں دھواں پھیل جائے تو اس کا مطلب ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پیٹرن کی دو مثالیں ہیں۔ موسیقی میں بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے جس میں ایک نوٹ کے بعد دوسرا نوٹ آتا ہے۔ یہ نوٹس ایک پیٹرن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر چاہت فتح علی خان کی گلوکاری سنی جائے تو انسان بور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موسیقی کے ذریعے انسان کے دماغ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور دماغ اسے بھی بولی یعنی لینگویج سمجھ لیتا ہے۔ ہمارا دماغ بولی میں چھپے جذبات کو خوب پہچانتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو اس میں چھپا خوف، خوشی، غصہ، اداسی اور دیگر جذبات کو پہچان لیتا ہے۔ دوسروں کے یہ جذبات ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ موسیقی بھی جذبات کو ابھارتی ہے، اس لیے دماغ اسے بولی سمجھ لیتا ہے اور اس کے اثرات کی وجہ سے ہم بھی موسیقی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے موسیقی کے متعلق جدید سائنس کے چند نظریات۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور سائنسدان اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔